بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ آج نصیحت نمبر 5 میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو کچھ نصیحتیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما چچا زاد بھائی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی انہوں نے بچپن گزارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ یہ سواری کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں تمہیں کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، کچھ باتیں بتا دیتا ہوں تاکہ تم ان کو یاد رکھ سکو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور جب تم اس کی شریعت کی پابندی کرو گے تو اس کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، جب بھی سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کرو، اور جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگو، اور اگر بالفرض پوری کائنات تمہیں نقصان دینے کا سوچ لے یا نقصان دینا چاہے تو وہ تم کو نقصان نہیں دے سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہی تم کو مل کر رہے گا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں نقصان لکھا ہے تو تم کو نقصان ملے گا، اور اگر بالفرض ساری کائنات تمہیں نفع دینا چاہے تو نفع نہیں دے سکتی، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمے اٹھا لی گئی ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ تو اس سے ہم کو 4 چیزوں کی جس کو کہتے ہیں نصیحتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی جو نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرنا، تو اس میں نماز، روزہ اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ان کو حلال ماننا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ان کو حرام ماننا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان چیزوں کے کرنے سے رک جانا، یا جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کو کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی نصیحت فرمائی۔ دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی سوال ہو وہ اللہ تعالیٰ سے کرنا، یعنی جس چیز کی بھی تم کو ضرورت ہو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ اور تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ جب بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، تو سب سے پہلے جو مدد مانگنی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ آخری اور چوتھی جو چیز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا لوگ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 نصیحتیں بھی کی اور 7 حدیث یاد کرنے کی تلقین بھی کی، کیونکہ ہمارے اسلاف کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث نبی بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید اور حدیث نبوی بچوں کو یاد کرانا یہ تعلیمی بنیادی کا ایک رکن ہے، یعنی بچوں کو قرآن اور حدیث یاد کرانا اور سکھانا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابھی چھوٹا بچہ ہی تھا تو مجھے حفظ حدیث کا شوق ہو گیا، اور میرے اندر شوق اس طرح پیدا ہوا کہ میں نے حفظ حدیث یاد کی، یعنی بہت ساری حدیثیں یاد کی۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری عمر اس وقت 10 سال یا اس سے کم تھی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ آپ کے ساتھی حاشد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ حدیثوں کو لکھتے نہیں تھے۔ تو ایک دوست نے آپ پر غصہ ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کے آنے کا کیا فائدہ کہ جب تم حدیث کو کاپیوں پر نہیں لکھتے تو کل تم کو ساری حدیثیں بھول جائیں گی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی کاپیاں لے آؤ۔ وہ جب لے کر آئے تو امام بخاری نے مکمل جو حدیثیں کاپیوں پر لکھی ہوئی تھی وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو زبانی یاد تھی اور وہ انہوں نے ان کو سنا دی۔ اور وہ ساتھی ان کے فرماتے ہیں کہ جو ہماری غلطیاں کاپیوں میں تھی وہ ہم نے امام بخاری کے حدیثیں سن کر وہ صحیح کر لیں۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری عمر 7 سال تھی تو میں نے حفظ کر لیا تھا، اور جب میری عمر 10 سال ہوئی تو میں نے موطا امام مالک کو بھی زبانی یاد کر لیا تھا۔ تو اس کو سے ہم کو سبق یہی ملتا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہو تو اس کو دینی تعلیم یعنی قرآن مجید احادیث نبی سکھا دینی چاہیے تاکہ بڑے ہو کر بھی بچے کا شوق اس طرف رہے۔ تو چاہیے یہی کہ اگر آپ مثال کے طور پر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو مدارس ہیں، سکول ہیں، آپ بچوں کو دینی تعلیم دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔